बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 16 नवंबर है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, एप्स्टाइन ने 31 जुलाई 2018 को आम इंतखाबात के फ़ौरन बाद एक ईमेल में इमरान खान को अमन के लिए एक बड़ा ख़तरा करार दिया। ये वो वक्त था जब इमरान खान पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे थे और पूरी दुनिया पाकिस्तान की सियासत को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। एप्स्टाइन अपनी ईमेल में कहता है कि पाकिस्तान में इमरान खान, एर्दोगान, खमीनी, शी जिनपिंग या पुतिन से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, और अपनी नफ़रत को इमरान खान के हवाले से इस ईमेल में देखा जा सकता है कि किस तरह एक शख्स अमेरिका में बैठकर अपने ताकतवर दोस्तों से इमरान खान के ख़तरनाक होने के हवाले से बातें कर रहा है। ये पहला मौका नहीं जब इमरान खान के बारे में इस तरह की बातें की गई और वेस्ट में इमरान खान को एक ख़तरनाक पॉपुलर लीडर के तौर पर देखा जा रहा था। सामने वाला शख्स हैरान होकर पूछता है कि पाकिस्तान वाला पॉपुलिस्ट। एप्स्टाइन जवाब देता है कि बहुत बुरी खबर है। फिर बात आगे बढ़ती है और दूसरा शख्स मजीद ये पूछता है कि वो क्रिकेट वाला इमरान खान वो इस्लामिस्ट से भी ज़्यादा ख़तरनाक कैसे हो सकता है। एप्स्टाइन जवाब देता है कि डोनाल्ड ट्रंप को आइंस्टाइन बनाकर दिखाता है, सच बोलने की सलाहियत नहीं, सख्त इस्लामिस्ट। आगे से एप्स्टाइन लिखता है कि पाकिस्तान के पास कई एटमी हथियार हैं, और इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी पर भी वो तनकीद करता हुआ आपको नज़र आएगा। अच्छा, इसमें ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पीसेस के अंदर इन्होंने रिलीज़ की हैं। इससे पहले भी तकरीबन 20,000 के करीब जो पेपर्स थे वो रिलीज़ किए गए, और अब मज़ीद जो हैं वो पेपर्स रिलीज़ किए गए हैं, और ये ओवरसाइट कमेटी है जी जिसने ये तमाम पेपर्स रिलीज़ किए। अब इस ईमेल के अंदर इमरान खान के हवाले से एक उनकी ज़ाती ज़िंदगी को निशाना बनाया गया, और उन्हें एक इस्लामिक हीरो के तौर पर देखा नहीं गया बल्कि एक इस्लामिक विलन के तौर पर देखा गया, जो इस्लाम के ज़रिए दुनिया पे अपना असर छोड़ने की सलाहियत रखता है। इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी पर भी तनकीद वो शख्स करता है, शादियों की बात करता है, पैसे और मजहबी तब्दीली तक बात लेकर गया कि इमरान खान आजकल जी बहुत ज़्यादा इस्लामी हो गए, और यकीनन उनके हाथ में तस्बीह बार बार अपनी तकरीरों के अंदर इस्लाम का हवाला देना और अल्लाह के पाक नाम से तकरीर को शुरू करना, ये वो चीज़ें थी जो वेस्ट हज़म नहीं कर पा रहा था। कि पाकिस्तान जहाँ पे एटम बम है, पाकिस्तान जिसको पूरी दुनिया मुस्लिम ममालिक जो हैं वो देखते हैं एक ताकत के तौर पर, और अगर कोई लीड कर सकता है मुस्लिम दुनिया को तो वो इमरान खान है। तो इस चीज़ के अंदर एक ख़तरा महसूस होता है वेस्ट को, और इस ईमेल के अंदर जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल इस वक्त अमेरिका में बना हुआ है, आपको पता चलेगा कि वेस्ट इमरान खान के बारे में क्या सोच रहा था। वो इमरान खान को एक ऐसा शख्स करार देता है जो अवाम को बहुत आसानी से अपने पीछे लगा देता है। अच्छा, ये मसला सिर्फ नून लीग का नहीं है, बाकी लोगों का नहीं है। आज पाकिस्तान में आपने दोस्तों देखा कि बुशरा बीबी के ऊपर किस तरह से कीचड़ उछाला गया और क्या क्या उनके बारे में नहीं लिखा गया। ये काम 2018 से पहले शुरू हो गया था, और वो ताकतें जो CIA कंट्रोल करती है, वो ताकतें जिनके पीछे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, वो ये सोच रही थी कि अगर पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत आ गई जिस तरह के 2018 में आई, ये वेस्ट के लिए एक बुरी खबर है। और ये वो दिन था जब वेस्ट ने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए काम जो है वो शुरू कर दिया। ये सिर्फ साइफर का मामला नहीं था कि आप कहें कि साइफर इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए भेजा गया, वो अंजाम था इमरान खान की हुकूमत को गिराने का। असल में काम बहुत पहले शुरू हो चुका था। कुछ देर के बाद गुफ्तगू रुक जाती है। इस ईमेल में जो चीज़ें लिखी गई मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर कर रहा हूँ कि कुछ देर के बाद गुफ्तगू रुक जाती है और फिर दूसरे मौजू पर ये बात शुरू कर देते हैं। यानी एक ईमेल लिखी गई जिसमें इमरान खान का जिक्र आया, लेकिन ये ईमेल्स बताती हैं कि एप्स्टाइन उस वक्त इमरान खान के बारे में बहुत मनफी राय रखता था। ये बात भी वाज़ेह है कि ईमेल्स में इमरान खान का नाम ज़रूर आया, मगर कहीं भी ऐसा सबूत नहीं मिलता कि इमरान खान का एप्स्टाइन के नेटवर्क के साथ कोई ताल्लुक था। देखें, वो ताल्लुक क्या जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान भी शायद उस आइलैंड पे जाते जो बदनामे ज़माना आइलैंड था, और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी उस नेटवर्क के हवाले से कुछ बातें कही गई। अच्छा, सिर्फ एक राय थी, कोई सबूत आपको नहीं मिलेंगे। ये जो ओवरसाइट कमेटी है इसने तकरीबन को 33,000, पहले 22,000 फिर 33,000 टोटल जो पेपर्स हैं वो रिलीज़ किए, जिनमें इमरान खान का कहीं ना कहीं आपको जिक्र जो है इस अंदाज में मिला। वैसे नेटवर्क से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये वेस्ट के लिए एक बुरी खबर जो है इमरान खान का इक़्तिदार में आना समझा जा रहा था। शदीद गैर ज़रूरी और ज़ाती किस्म की इसमें एक राय
लिखी गई जो अब मंजरेआम पर आई। जैसे ही ये खबर सामने आती है, लोगों ने 1990 की वो पुरानी तस्वीर भी दोस्तों शेयर करना शुरू कर दी, जिसमें इमरान खान गैंसिल मैक्सवेल के साथ एक पार्टी में मौजूद हैं। लेकिन इस तस्वीर का एप्स्टाइन केस से कोई ताल्लुक साबित नहीं होता। एप्स्टाइन की ईमेल्स में दुनिया के बहुत से ताकतवर लोगों का जिक्र है, जिनमें ट्रंप के मशीर, साबिक शहजादा एंड्रयू और कई दूसरे लोग शामिल हैं। कुछ ईमेल्स में यह भी लिखा गया कि ट्रंप के एप्स्टाइन की सरगर्मियों का इल्म था और ट्रंप इस बात की मुसलसल तरदीद करते रहे। अब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान इस बात पर दोस्तों सोच रहे हैं कि एप्स्टाइन से मुतल्लिक मजीद शवाहिद भी जारी किए जाएं या नहीं, जिनमें इन अफराद के नाम भी शामिल हो सकते हैं जो उसके नेटवर्क से जुड़े समझे जाते थे। मुख्तसर बात यह है कि नई ईमेल्स ने एक और बहस छेड़ दी है और पहली बार इमरान खान का नाम एप्स्टाइन की गुफ्तगू में सामने आया, और वो भी काफ़ी सख्त अंदाज में। ऐसा नहीं है कि वो भी शामिल थे, बल्कि जो गुफ्तगू हो रही है ऑब्वियसली एप्स्टाइन जजीरा और जो एप्स्टाइन जिस जजीरे की वो बात कर रहे हैं जहाँ पे लोगों को ले जाया जाता और एक पूरा एक नेटवर्क था और वो एक ख़ास मकसद के लिए वहाँ पर लेके जाते। ये कोई आम लोग नहीं थे, इनमें दुनिया के मुख्तलिफ रहनुमाओं के नाम हैं। एक पावरफुल अमेरिकन नेटवर्क है जिन लोगों के नाम इसके अंदर शामिल हुए। डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी इस हवाले से सामने आया, जिसकी वो बात मुसलसल तरदीद कर रहे हैं। लेकिन दुनिया की जो इंटरनेशनल एलीट थी वो इमरान खान को वेस्ट के लिए ख़तरा समझ रही थी। ऐसी बात है, जहाँ पे लोग अयाशी के लिए जाएंगे वहाँ पर उनकी सियासत, उनके दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे, और वहाँ आपको ये साहब जो हैं जिन्होंने इमरान खान के बारे में जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, ये सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का मसला नहीं है। हम जो आपको बार बार बताते रहे कि इमरान खान इंटरनेशनल लीडर है, दुनिया उसे जानती है। उसकी वजह क्या थी? इमरान खान का दुनिया में एक क्रिकेटिंग करियर, उनका बहुत एक्सटेंसिव करियर है, और फिर ऑब्वियसली उनकी एक पर्सनैलिटी, एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, और फिर उनका सियासत में आना और मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन जाना, ये वेस्ट को शायद चीज़ हज़म नहीं हो रही थी। दोस्तों, जहाँ पे एप्स्टाइन फाइल्स का जिक्र है, वहीं पे पाकिस्तान में अब वकला तहरीक जो है वो शुरू होने जा रही है। और इतलात के मुताबिक जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी होने के बाद अपना पहला खिताब कराची में वकला से करेंगे, और कराची के वकला का जस्टिस रिटायर्ड सैयद मंसूर अली शाह के शानदार इस्तकबाल का जी फैसला किया गया है। और जस्टिस रिटायर्ड सैयद मंसूर अली शाह अपने खिताब में आइन को बहाल करो तहरीक का नारा भी लगाएंगे। इससे पहले जस्टिस अतरमिल्ला से भी वकला और रिटायर्ड जजेस ने राब्ते की, और ये राब्ते उनके मुस्ताफ़ी होने के बाद शुरू हो गए हैं। माजी में मुशर्रफ के खिलाफ वकला तहरीक में वो सरगर्म रहे और अब भी वो लीड करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया में जो एप्स्टाइन फाइल्स का जो जिक्र आया, जो भी लीडर पॉपुलर हो जाता है ना, तो कुछ लोगों को जो निज़ाम को हमेशा से कंट्रोल करते रहे ना, उनको अपने लिए ख़तरा महसूस होता है। पाकिस्तान में अगर अदलिया ये नारा लगाए कि मुल्क में आइन को बहाल करो, तो ये ताकतवरों के लिए ख़तरा है। उन्हें अपना जो एग्जिस्टेंस है वो ऑब्वियसली वो ख़तरे में नज़र आ रहा है। इसीलिए अब हो क्या रहा है सर कि एक तो इस्तीफ़े, एक आपने आइन बदल दिया, अब ये काम ये करने जा रहे हैं कि कहीं मज़ीद इस्तीफ़े ना आए। इतलात ये आ रही हैं कि जजेस को अब धमकियाँ मिल रही हैं कि ख़बरदार किसी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, लोग सर नहीं काम कर सकते। एक लिस्ट बना ली गई, हाई कोर्ट में भी एक लिस्ट थी, एक वो मिर्ज़ा साहब, शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब का इस्तीफ़ा आया और जाते जाते उन्होंने कहा कि बाहर निकलें, एहतजाज करें, और अब यही हल रह गया है। तो शायद ताकतवरों को ये एहसास हो रहा है कि जजेस जो इस्तीफ़ा देकर इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे, इनका अवाम में जो रिसेप्शन है, जो इनकी पज़राई है, वो बहुत मिलेगी, तो हमारे लिए एक मसला बन सकता है। इसलिए सर टाइमिंग को याद रखिएगा। ये जो बुशरा बीबी के हवाले से खबर आई, ये जानबूझकर की गई। आगे चलकर मैं आपको मज़ीद कुछ खबरें भी आपके साथ शेयर करूंगा जो इसका हमने पोस्टमार्टम किया, और कुछ इंटरव्यूज़ बुशरा तस्कीन के सामने आए। मगर उससे पहले मुस्ताफ़ी होने वाले जज शम्स महमूद मिर्ज़ा के साथ एक और जज भी शामिल थे जो इस्तीफ़ा देने वाले थे। दोनों ने मिलकर ये फैसला किया, लेकिन सुबह दूसरे जज अदालत नहीं पहुंचे और उनका फ़ोन भी बंद हुआ। लेकिन उन्हें सख्त नताइज की धमकियां दी जा रही हैं और बाज़ जजेस के फ़ोन भी इस वक्त बंद आपको मिलेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद अगले 48 घंटे में लाहौर हाई कोर्ट से दूसरा बड़ा इस्तीफ़ा भी आ सकता है, और बाज़ जजेस इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें ट्रांसफ़र किया जाए और वो इनकार कर दें। इसके बाद भी वो रिटायर्ड तस्वुर होंगे। जस्टिस मिर्ज़ा का जी इस्तीफ़ा, उन्होंने अपने इस्तीफ़े में लिखा कि 27वीं तरमीम के मंजूर होने के बाद मैं मज़ीद काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं बतौर हाई कोर्ट जज इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। देखिए, जजेस के इस्तीफ़े आएँ या ना आएँ, लेकिन जो लोग बात नहीं मानेंगे उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। इट्स इंटायरली अप टू यू। आपने उनके हाथ में खेलना है, उनका अलाकार बन के खेलना है। और देखें, इसमें एक चीज़, ये ट्रांसफ़र का मामला नहीं है। एक तो लिस्ट तैयार कर ली गई, अब बहुत सारे जजेस जिनके पास केसेस आएंगे और वो
حکومت یا پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انکار کرتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. ایسا ہی ہوگا نا جس طرح کسی ڈی سی کے خلاف, کسی اے سی کے خلاف, کسی پولیس آفیسر کے خلاف, کسی ماتحت کے خلاف جب کارروائی ہوتی ہے وہ بات نہیں مانتا, اسے او ایس ڈی بنا دیا جاتا ہے, اور یا پھر انہیں اپنے مقاصد کے لیے جس طرح بیوروکریسی کو استعمال کیا جاتا ہے. تو پاکستان میں سر عدالتی جو آزادی ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو گئی, اور عین ممکن ہے کہ جب آپ کسی بھی مقدمے میں جب کہتے ہیں نا کہ محمد عمران ورسز سرکار, تو جو سرکار ہے اس کے خلاف اب کسی بھی عدالت میں میرٹ پر فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ کسی کی مرضی سے فیصلہ ہوگا. ابھی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب جی میدان میں آ گئے ہیں, اور وہ کیسے ہیں یہ بھی سن لیں. فضل الرحمان نے جے یو آئی کے مرکزی شورا کا جی اجلاس 23 نومبر کو طلب کر لیا ہے, اور اہم منظوریاں وہاں پہ لی جائیں گی, اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کسی صورتحال یہ جو موجودہ اس صورتحال ہے اس کے اوپر ایک آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا. فضل الرحمان صاحب ڈھاکہ میں انہوں نے یہ خطاب کیا, اور وہ کیا کہتے ہیں اپنے خطاب کے اندر, اور انقلابی سر بنگلہ دیش میں جا کے وہ بن گئے, لیکن پاکستان میں انقلابی بنیں گے یا نہیں اس کا فیصلہ 3-4 روز میں ہو جائے گا. پاکستان کی حکومت نے اپنے تعلقات ان سے پہلے ہی سر ٹھیک کر لیے. شمشاد مرزا صاحب گئے, اس کے بعد پاکستان کی فوج کے ان کے ساتھ بہت سارے معاہدے ہیں, پھر پاکستان کی حکومت کے معاہدے ہیں. تو یہ فضل الرحمان صاحب کا جانا مجھے تو ایک کنٹینیوٹی لگتا ہے. آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی حکومت کے خلاف یہ گئے اور انہوں نے جا کر وہاں پہ بھائی چارے کی بات کی ہے, یہ ایک کنٹینیوٹی ہے پریزنٹ حکومت کی. آپ کو ویورز پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں. لوور دیر میں ایک جلسہ اور سہیل افریدی کا خطاب کی چند باتیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کیونکہ میڈیا نہیں دکھا رہا, اور میرا خیال ہے کہ سہیل افریدی کا پیغام آپ تمام دوستوں تک پہنچنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ ان کے کلپس کچھ ہیں, لیکن ان کی مکمل تقریر اور آنے والے دنوں میں عمران خان کی تحریک کو وہ کس طرح چلائیں گے. انہوں نے کہا جی کہ میں زمانۂ طالب علمی سے دیر آ رہا ہوں اور کبھی مایوس یہاں سے نہیں کیا. عمران خان کا تھا یہ علاقہ اور آج بھی عمران خان کا ہے اور کل بھی عمران خان کا ہی ہوگا. جیسے ہی ہمارا جرگہ ختم ہوا اور معزز مہمان واپس جا رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ 2 لوگوں کو وہاں سے اغوا کر لیا گیا. اس کا انہوں نے آج بھی اپنے اس خطاب میں ذکر کیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا آپ کو واضح پیغام ہے, نہ میرا کپتان آپ کے سامنے جھکا اور نہ ہی کپتان کا یہ سپاہی آپ کے سامنے جھکے گا. چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سر کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالتی ہے نا کہ کسی طرح لوگوں کو کمپرومائز کیا جائے. جس دن سہیل افریدی کی کسی کور کمانڈر سے, کسی جی ایچ یو کے فرد سے ملاقات ہو گئی, آپ دیکھیے گا کہ یہ ملاقات فوری طور پہ کروا دی جائے گی. اور یہی طریقہ کار ہے ان لوگوں کا, پہلے ملاقاتیں کرو, پھر گندہ کرو, اور پھر عوام میں آپ کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچایا جائے. دیکھیں یہ جو ایپسٹائن فائلز تھی وہ کیا ہیں, وہ یہی ہیں کہ پاپولر لیڈرشپ برداشت نہیں ہو رہی. ججز نے انکار کیا, ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی اور ان کو ہٹانے کے لیے آپ نے آئین کو بدل دیا, اور جو اب تحریک کا حصہ بنیں گے, جو پاپولر جو نعرہ لگا کر میدان میں آ رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائیاں. تو یہ پاپولر جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو مقبول لوگ ہوتے ہیں, ان کے خلاف سر اسی طرح کارروائیاں ہوتی ہیں. پہلے ان کی مقبولیت کو توڑو, ان کو خراب کرو, ان کو کنٹروورشل بنایا جائے. خان سے لے کر سہیل افریدی یا پھر کوئی جج جو استعفیٰ دے کر جا رہا ہے, طریقہ کار ایک ہی ہے, شخصیات ڈیفرنٹ ہے اور مختلف محاذوں کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے. دوسری چیز, جو بھی پختون روایات کی خلاف ورزی کر رہا ہے وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے, اور جو بھی پختونوں کی نفرت کے بیج بو رہا ہے وہ ہمارا مشترکہ دشمن رہے گا. اور ہمارا دشمن اچھی طرح چاہتا ہے کہ ہم پختون اپنے دشمن کے سامنے سر نہیں جھکائیں. ہم سر کٹوا تو سکتے ہیں لیکن سر جھکائیں گے نہیں. یہ سہیل افریدی صاحب کا جی اعلان ہے, اور یقیناً یہ ایک سخت پیغام ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور وہ لوگ جو سہیل افریدی کو توڑنا چاہتے ہیں. 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کی یرغمال بنانے کی کہانی پوری دنیا کے سامنے ہے, اور پھر 27ویں ترمیم آئی اور مجھے عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا. ظلم کرتے ہیں, قتل عام کرتے ہیں, اور کیا ہم ڈر جائیں گے؟ ہم نہیں ڈریں گے. انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ 26 نومبر کو گولیاں ماری, انہوں نے مرید کے میں گولیاں چلائی, لوگوں کو مارا. طاقتوروں کو پیغام ہے کہ تم تیر آزماؤ, ہم سینے آزمائیں گے اور تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے. ایک بہت ہی ہارڈ پیغام ہے جی. ہارڈ لائنر سہیل افریدی صاحب پارٹی میں سمجھے جاتے ہیں, جنید اکبر کی طرح, باقی لوگوں کی طرح. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بڑا ایک واضح پیغام ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں لیکن ہم آئیں گے اور عمران خان کے پیغام کا ہم انتظار کر رہے ہیں. دیکھیں ایک چیز اس میں یاد رکھیے گا کہ جب بھی اعلان ہوگا نا, تو یہ اعلان اس حکومت کے لیے, اور اس اعلان سے پہلے حکومت اپنی ایک اسٹریٹجی جو بنا ضرور رہی ہے, لیکن
مشکل حالات پاکستان میں ہوں گے تحریک انصاف کے لیے، اور اس تحریک کو کامیاب بنانے کا سر صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ صرف کے پی کے کی آزادی کی جنگ نہیں ہے جسے ہم حقیقی آزادی کہتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں، طاقتوروں کا جس طرح انہوں نے نظام کو کنٹرول کر لیا، اس نظام کو کنٹرول کرنے والوں کے خلاف صرف تحریک نہیں ہے، یہ صرف کے پی کے کی عوام کا معاملہ نہیں تھا بلکہ پورے ملک میں یہ عوام کی جنگ ہے اگر آپ اسے سمجھیں۔ آج دیکھ لیں پاکستان میں عدالتیں آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دیں گی، اور اب یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب کسی غریب کا کیس ریاست کے خلاف چل رہا ہوگا نا تو وہاں پر بھی ججز استعمال ہوں گے اور آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں ہے بلکہ اب ہر شخص پاکستانی اب اس جنگ کے اندر آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کے اوپر یہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ آپ کے حقوق کی بات ہے، پاکستان میں عدالتوں میں جب یہ ریاست کے خلاف آپ کے مقدمات ہوں گے نا، یا کسی طاقتور کے خلاف، یا پھر پاکستان میں کسی ڈپارٹمنٹ کے خلاف جو حکومت کے ماتحت ہے، سر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ججز کو حکم آئے گا کہ اس کو امپلیمنٹ کرو، یہ کام کر کے دکھاؤ، وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا محکمہ، ایک مزدور اگر اپنے حقوق کے لیے کسی محکمے میں جا کر اپنی چٹھی ڈالتا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ نہیں آتا، وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ جب عدالت میں سرکار کا وہ محکمہ سرکار کی طرف سے پیغام کسی جج کو بھیجیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے عام آدمی کے کسی غریب کے حق میں آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ سر پورا جو پاکستان کا یہ جو سوشل سٹاٹا ہے، جو فیبرک ہے نا، اس پہ اب آپ کو صرف ایک ہی رنگ نظر آئے گا، اور وہ ہے پاکستان میں طاقتوروں کا۔ جنید اکبر صاحب نے جی گفتگو کی، میں کچھ جملے ان کے آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ بشریٰ تسکین نے جو آج انٹرویوز دیے پاکستان میں، ان انٹرویوز کی کیا حیثیت ہے؟ جنید اکبر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں، یہ نفرت امانت ہے، یہ نفرت اپنی اگلی نسلوں میں آپ کے خلاف منتقل کریں گے اور آپ کو دنیا میں کہیں چھپنے نہیں دیا جائے گا۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جب آپ ڈرون حملے کرتے ہیں تو ایک نسل کی بات نہیں ہے، وہ نفرت اس نسل کے ساتھ پروان چڑھتی ہے، اور اب یہ نفرت ایک نسل سے دوسری نسل میں اور پھر تیسری نسل میں یہ منتقل ہو رہی ہے۔ اور جنید اکبر نے جو بات کی، دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے ادارے گر چکے ہیں، یہ اتنے گر چکے کہ ہم نے اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کر اپنے ہسپتالوں سکولوں پر خرچ نہیں کیا۔ ان اداروں کے ہاتھوں میں بندوق پکڑائی کہ یہ ہماری حفاظت کریں، لیکن ان اداروں نے اسی بندوق سے ہمارے اوپر گولیاں چلائی۔ اس ریاست سے ہمیں کوئی امید نہیں، ریاست کے اداروں سے ہمیں کوئی امید نہیں، ہمیں کوئی امید نہیں کہ یہ ریاست اور اس کے ادارے ہم پر رحم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، لوٹ دیر اور اضلاع سے جہاں سے پاکستان میں سے 9 مئی کے بعد سب سے زیادہ لوگ جیلوں میں گئے، آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی کال آئے گی لوٹ دیر کے لوگ مایوس نہیں کریں گے، پہلے سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ ڈھیٹ چوک جو ہے پہنچیں گے، اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس کے خلاف آواز بلند کی جائے گی۔ دیکھیں یہ تو جنید اکبر، لیکن اوورسیز پاکستانی جہاں بھی موجود ہیں نا جو محب وطن، اچھا جو بھی اوورسیز پاکستانی پاکستان میں حالات کی بات کرتا ہے نا، اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نکلتا ہے، اور پی ٹی آئی اوورسیز جو چیپٹر جہاں جہاں بھی آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے کرتا دھرتا جتنے بھی لوگ ہیں ان کے علاوہ جو عام پاکستانی جو عام اوورسیز ہے نا سر، وہ پاکستان کے حالات میں اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتا ہوا نظر آئے گا، حکومت پر، اور پھر جو حالات ہیں، چونکہ سر ایک آٹومیٹکلی یو آر ان اے پوزیشن کہ جب آپ ایک کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان کے حالات کا باہر کی دنیا کا، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، باہر کی ڈیموکریسی کا موازنہ کیا جاتا ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کے ساتھ، تو آٹومیٹکلی آپ اس پوزیشن میں آتے ہیں۔ اوور دا ایئرز جب آپ نے کئی برس یہاں پہ گزارے اور 3 نسلیں آپ کی برطانیہ یا دنیا کے دیگر ممالک میں ہوں، تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے نا کہ یار یہاں پر عام آدمی کے حقوق اور پاکستان میں عام آدمی کے حقوق کیا ہیں، آپ آٹومیٹکلی کمپیریزن کرتے ہیں۔ اب اسی سلسلے میں سر باہر پتہ ہی چل رہا ہے کہ کیپ ٹاؤن کے اندر 17 کو ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے، 17 نومبر کو، اور پاکستان تحریک انصاف نے ٹویٹ کیا، اور پاکستان میں حقیقی جمہوریت کی بحالی اور لیڈر عمران خان کی رہائی کی عالمی تحریک میں ایک اور باب کا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ جی نیلسن منڈیلا کی سرزمین ساؤتھ افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں شاندار ایونٹ کا انعقاد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ اپنی کیپیسٹی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جب تک یہ ایفرٹس پاکستان میں نہیں ہوتی اس کا سر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے کہ آپ دنیا کو پیغام پہنچائیں، تقریریں کریں، باہر آئیں، احتجاج کریں، ایک بڑی موومنٹ چلنی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف جتنے پاکستان تحریک انصاف کے ملک کے اندر دھڑے ہیں، اس سے کئی گنا آپ کو دھڑے صرف ایک شہر لندن میں نظر آئیں گے۔ اور یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ لوگوں نے اپنے نا چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے ہوئے ہیں اور ساری عمران خان کی بات کرتے ہیں، لیکن آپس میں آپ کو اتحاد ان کا نظر نہیں آئے گا۔
میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ بشریٰ تسکین کا ایک انٹرویو، اور اس انٹرویو میں ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ان سے متعدد سوالات کیے گئے جس کا وہ دفاع کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکی۔ نعیم حیدر پنجوتا نے ان کو کئی دفعہ کاؤنٹر کیا جی۔ بشریٰ تسکین کے حوالے سے ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، ان کی تصویریں پرویز رشید کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ٹویٹس کے حوالے سے پتہ چلا جی کہ انہوں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا ہے۔ تقریباً 5-6 ہزار کے قریب ٹویٹس کا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بشریٰ تسکین کی ٹویٹر اکاؤنٹ کی میں آپ کو کہانی بتا رہا ہوں۔ اب بشریٰ تسکین کا جی انٹرویو ان سے پوچھا گیا کہ تحقیقات آپ نے کیسے کی، تو بشریٰ تسکین نے اس کا جواب دیا۔ بشریٰ تسکین یہ کہتی ہیں کہ پاکستانی میڈیا پر سب آتا رہا، ہم نے کوئی نئی بات نہیں کہی۔ نعیم حیدر پنجوتا نے کہا کہ میڈیا سے اٹھا کر کالم چھاپ دیا، یعنی آپ کی اپنی کوئی تحقیق نہیں۔ تو بشریٰ تسکین نے کہا کہ ہم نے قانون کی کتابوں سے اٹھا کر کیا۔ نعیم حیدر پنجوتا قانون کی کتاب کا حوالہ دیں، اگر قانون کی کتابوں کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ یہ انفارمیشن قانون کی کتاب ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ نے ایک کام کر لیا اور آپ کی اپنی ریسرچ تھی، آپ نے کہا کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ جب بھی کوئی آرٹیکل دنیا میں لکھا جاتا ہے نا، دنیا کے کسی بھی بڑے بڑے اخبار کے اندر، تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ ایڈیٹر ایسے نہیں چھاپ سکتا، یا تو وہ پروپیگنڈے کا حصہ ہے یا پھر وہاں پر بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس نے کہا کہ چھاپو اسے کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جتنے بھی بڑے بڑے اخبارات ہیں، ڈیلی میل اور جتنے بھی، ان کی ایک ایک سٹوری جو ہے نا وہ انشورڈ ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو عدالت میں لے کر جاتا ہے تو ہر سٹوری، ہر آپ کا یعنی ہر سیکشن آف دا نیوز پیپر اور یہ اخبارات کی بڑی ہیوی قسم کی انشورنسز ہوتی ہیں جو تمام خرچے کو برداشت کرتے ہیں، اور پھر ان کا ایک اپنا لا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ اس کو ویٹ کیا جاتا ہے۔ تو ان اخبارات کے لیے یا کسی بھی اخبار کے لیے باہر آپ اس کو جھوٹا تو ثابت کر سکتے ہیں، جرمانے بھی ہو سکتے ہیں، مگر مالی طور پر ان کو کوئی بڑا دھچکا نہیں لگتا کیونکہ ہر سٹوری انشورڈ ہے اور ہر اخبار کی یہی آپ کو کہانی نظر آئے گی۔ ایک انٹرویو میں نعیم حیدر پنجوتا نے جب انہوں نے سوال کیا نا کہ کسی قانون کی کتاب کا حوالہ دیں، تو بشریٰ تسکین نے آگے سے جواب دیا کہ آپ اپنے دائرے میں رہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بشریٰ بی بی نے جب ریلی 26 نومبر کی ریلی کی قیادت کی تب سے ہم نے کام شروع کر دیا، یعنی ریلی کے بعد یہ سب سلسلہ شروع ہوا، کیا ریلی سے مسئلہ تھا؟ دوسرا نقطہ یہ ہے چونکہ جنرل فیض کے خلاف فیصلہ محفوظ ہو چکا اور کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے، اور اس آرٹیکل سے بھی جنرل فیض کو مرکزی کردار کے طور پر دکھایا گیا، انہیں سزا سنانے کے بعد یہ جواز بنایا جا سکتا ہے کہ وہ سرکاری کاموں میں مداخلت کر رہے تھے، اور ایک انٹرویو آ گیا، یعنی پورا ماحول بنا رہے ہیں اور اس سزا کو جسٹیفائی کیا جائے گا۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے دور میں سارے غلط فیصلے بشریٰ بی بی کی مدد سے حساس اداروں نے عمران خان سے کروائے، تو پھر غلط فیصلوں کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اکیلا جنرل فیض تھا یا کیا کسی اور کو بھی آپ قصوروار ٹھہرائیں گے؟ اور جنرل باجوہ آپ کی حکومت تھی، آپ اس وقت کے آرمی چیف تھے، تو کیا انہیں بھی جو ریپریمانڈ کیا جائے گا، ان سے سوال ہوگا۔ بشریٰ بی بی کی جی بہن کا ایک انٹرویو، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ کہا بہت سے جھوٹے الزامات پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی پھیلانے کی کوشش کی گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ عمران خان اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان یہ کیسے ممکن ہے، آپ نے ان کے اوپر بار بار الزام لگایا نا کہ یار نارسسٹ ہے، خود پسندی کی اس بندے کو بیماری، یہی باتیں ہم سنتے رہے۔ تو وہ کس طرح سے عمران خان بشریٰ بی بی کی باتوں کے اوپر جو ہے وہ سر جھکا کے کہیں کہ بالکل ٹھیک ایسے ہی ہوگا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ جادو اور توہم پرستی سے متعلق سوال پر انہوں نے واضح کیا کہ جادو کرنا کفر ہے اور ان کے خاندان میں کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، الزامات لگانے والے ثبوت پیش کریں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دی اکانومسٹ کے آرٹیکل میں حقائق کی درستگی کے لیے ادارے کو پیغام بھیجا گیا تاکہ گمراہ کن معلومات کی تصحیح ہو سکے۔ پی ٹی آئی اب اسے چیلنج کرنے جا رہی ہے اور تحریک انصاف نے اس کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ نعیم حیدر پنجوتا نے بھی کہا کہ اس کو ہم چیلنج کریں گے۔ دیکھیں یہ جو لیگل پروسیس ہے اٹس اے ویری ایکسپینسو ان یو کے، اور صرف یہ ڈرانے کے لیے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب لیٹس سی اس کے اوپر یہاں پر کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کا اعلان کیا ہے اور اب اس کو عدالت لے کر جا رہے ہیں۔ میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ جنرل فیض کو کب سزا ہوگی۔ ملٹری کی زیر حراست سابق ISI چیف جنرل فیض حمید کو آئندہ چند ہفتوں میں 8 سے 10 سال سزا سنائے جانے کا امکان ہے، اور جنرل فیض کے تمام اثاثے بھی ضبط کرنے کا حکم آ سکتا ہے۔ فوجی عدالت سے سزا ہائی کورٹ میں اپیل کے مرحلے میں ختم ہو سکے گی اور فیض حمید سزا ہائی کورٹ سے چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے۔ دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اور اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔
آج تھوڑی ویڈیو لیٹ ہوگی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور میں کچھ ایبسٹرینٹ فائلز کے حوالے سے ریسرچ کر رہا تھا، تو انشاءاللہ آج ویسے بھی سنڈے، اپنا خیال رکھیے گا، کوشش کریں گے دوپہر کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہو۔ اجازت دیجیے۔